جی جسٹ ٹاک چینل میں خوش آمدید، جہاں آپ سنیں گے عظیم لوگوں کی زندگی بدل دینے والی تحریریں آسان اردو زبان میں۔ تو سنتے رہیے جسٹ ٹاکس۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، انہوں نے کم از کم اپنی مدت حیات میں اصلاحی سبق کو لوگوں پر 2 اور 2 4 کی طرح روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن وہ کیفیت اور ماحول جو انہوں نے ہم عصر امتوں کے افراد میں پیدا کیا تھا، بسا اوقات پہلی پشت ہی اس تخیل کو اگلی پشت تک صحیح سالم پہنچانے میں حتماً ناکام رہی۔ یہی وجہ ہے جب اصلیت نظروں سے اوجھل ہوگی تو ناش ناس لوگوں نے مذہب کو وہ کچھ بنا دیا جو وہ آج کل ہے، بلکہ اصلیت یہاں تک مسخ کر گئے کہ پرانے خد و خال کا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اسلام کے بارے میں جو مذاہب عالم میں سب سے نیا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو عروج مسلمانوں کو حاصل ہوا وہ اس الہی درس کو جستہ جستہ یاد رکھنے کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عصر امت ہر زمانے میں اپنے پیشوا کی دی ہوئی تعلیم کو اس قدر برحق روشن اور بین یقین کرتی رہی کہ آفتاب کی کرنیں بھی وہ نور و ضیاء نہیں رکھتی۔ انسانی سعی و عمل کو یہ دستور صدیوں سے رہا کہ کوئی شخص کسی امر کے متعلق 10 قدم اٹھانا گوارا نہیں کرتا جب تک اس 10 قدم کی دلیل شمس و قمر کی طرح اس کے سامنے موجود نہ ہو اور نتائج عین الیقین سے دیکھ نہ لیے جائیں۔ تاہم مذہب کی حقیقت کو مسخ کرنے والی ناشناس امتوں کا عقیدہ اکثر یہی رہا کہ مذہب کے بتائے ہوئے اصول کسی دلیل کے متحمل نہیں، اور اس پر استدلال کرنا یا عقل کے گھوڑے دوڑانا شرعاً ناجائز ہے۔ یہی خیال کسی نہ کسی رنگ میں حکمائے مغرب کو بھی تحقیق مذہب سے باز رکھتا رہا، مگر اس سے بھی بڑی مشکل جو وارثین علم کو درپیش آتی رہی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی ایسی آسمانی کتاب موجود نہ تھی جو انسانی تبدل سے محفوظ رہی ہو۔ تورات، زبور، انجیل سب کی سب موجودہ حالت میں اپنی اصل زبانوں سے ترجمہ شدہ ہیں، اور مطالب کا وہ ناقابل یقین فساد جو ترجمے سے پیدا ہو جاتا ہے منشائے وحی کی اصلیت تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کتابت کی غلطیاں، مطالب کی نافہمی، ذاتی اغراض و مفاد، زمانے کی دست پر وغیرہ وغیرہ ان کے مطالب کو چھپانے کے محرک ثابت ہوئے۔ روئے زمین کے آسمانی کتب خانے میں لے دے کر صرف ایک قرآن ہے جو سب انسانی تصرف سے محفوظ ہے۔ اس میں ایک ایک حرف کے برابر کہیں تبدیلی نہیں ہوئی۔ الفاظ کی ترتیب میں، آیتوں کے الفاظ میں، سورتوں کی آیتوں میں یہ کتاب وہی ہے جو پیغمبر آخر زمان نے دنیا کو دی۔ کوئی تساہل، کوئی کوتاہ نظری اس کو پہلے دن سے نقل کرنے میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ایک پرانے نسخے کے متعلق جدید انکشاف جو ہوا ہے اس نے حکمن ثابت کیا ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے تھی، وہی ترتیب ہے جو ایک دفعہ مقرر ہو چکی، وہی الفاظ ہیں، سینوں کے اندر ہے تو وہی ہے، اور کاغذ کے میدان پر ہے تو وہی ہے۔ ایسی محفوظ کتاب کے مضامین سے مغربی حکیم اگر چاہتا تو بہت کچھ اخذ کر سکتا تھا، اس کو کم از کم ایک مذہب کی طرح صحیح اساس قرار دے سکتا تھا، ایک مستقل اور قائم مذہب کی اصلیت تک پہنچ کر اس کو روز روشن کی طرح احیا کر سکتا تھا، ایک سے فارغ ہو کر پھر انہی اصولوں پر اور مذاہب کو لے سکتا تھا،
اور اس طرح دنیا میں مذہب کے سر عظیم کا پول کھول سکتا تھا اور سب کو ایک حقیقت کبریٰ پر متفق عمل کر سکتا تھا، ایک امت اور ایک اخوت قائم کر سکتا تھا، نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے مذہب کے متعلق سب جھگڑے، سب جنگ و جدل سرے سے میپ کر کے دنیا کا بابا آدم بدل سکتا تھا۔ لوگ بے دلیل باتوں کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف لپک لپک کر پہنچتے اور علمی نظریات کی طرح ان کے غلط مذہب کا حامی بالآخر ایک باقی نہ رہتا، اور یہ سب بلا استثناء احد ایک مذہب اور ایک امت میں تبدیل ہو جاتے۔